السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کرناٹکا کا بہترین دورہ ہمارا چل رہا ہے۔ صبح سے 2 پروگرام مکمل ہوئے ہیں، ایک تو ٹیچرس ٹریننگ پروگرام اور ابھی ایک پروگرام ختم کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دعویٰ ورکشاپ اینڈ لیگل اویئرنیس پروگرام، اور آج کا ہمارا تیسرا خطاب ہے یہاں پر۔ تو بہترین ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر مسجد سیٹ اپ ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ کہ کئی لوگوں کی محنتوں سے یہ مسجد کی افتتاح ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی محنتیں اور کوششیں ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، تو دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان محنتوں کو اور ان کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور اس مسجد کو آگے بڑھائے اور اس کی جگہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کرے، تاکہ کئی سارے لوگ یہاں پر آ کر جو ہے صحیح دین کا عمل انشاءاللہ سیکھنے اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، تمام میرے بھائیوں کا اور بزرگوں کا میں تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ چند وقت کے لیے یہاں پر ہمیں ٹائم دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ خطاب کرنے کے لیے، تو ہم نے سوچا ہے کہ جو ہمارا ایمان اور ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس ایمان اور عقیدے کی جو ہم گواہی دیتے ہیں زبان سے اقرار کر کر، گواہی اس طریقے سے دی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ کلمہ شہادت، جسے ہم شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ہوتا ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید میں کیا شامل ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ تو کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ صحیح مسلم حدیث نمبر 136 پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو اور تم فلاح حاصل کر لو۔ اب تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لا الہ الا اللہ میں نے کہہ دیا تو اب مجھے فلاح تو ملنا ہی ملنا ہے، اب کامیابی تو میرے حق میں آ ہی گئی۔ تو ہم کہیں گے صرف زبان سے اقرار کرنے سے فلاح حاصل نہیں ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد سورہ نمبر 47، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، کیا کہا؟ فَعَلَمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے لا الہ الا اللہ، فَعَلَمْ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ عربی جاننے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اصل مطلب جان لو، اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو یہ حکم دیا۔ سوچیے آپ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جان لو، کون سے سورے میں دیا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، سورہ نمبر 47، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام کا جو سورت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم جانو۔ تو آج کے ہمارے اجمی لوگ، عربی لوگ تو چھوڑ دیا، اجمی لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے اور ہم فلاح پا لیے۔ تو یہ ہاف نالج از ڈینجرس بولتے ہیں نا، سنے ہوں گے، ہاف نالج از ڈینجرس، یا فل رہنا یا خالی رہنا، اچھی نالج رہنا یا ایک دم بیکار جاہل رہنا۔ آدھی نالج لے کے گھومیں گے تو کیا ہوگا؟ خود بھی پریشان ہوں گے اور سامنے والے کو بھی پریشان کر دیں گے۔ چلیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا عربی گرامر کے حساب سے۔ اب دیکھیے عربی گرامر میں لم
لم کا معنی بھی ہوتا ہے نو. جیسا ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا استعمال ہوا ہے. عربی میں لم کو بھی نو کہتے ہیں، لیسا کو بھی نو کہتے ہیں، اور لن کو بھی نو کہتے ہیں. کوئی عربی جاننے والے ہیں ادھر؟ کوئی ہے؟ آپ ایسے بتائیے. لم کو بھی نو، لیسا کو بھی نو، لن کو بھی نو. تو ہمارے کلمے میں لم کیوں نہیں ہے؟ لم الہ الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ لیسا الہ الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ یا لن الہ الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ لا کیوں استعمال کیا گیا؟ تو عربی جاننے والے لوگ کہتے ہیں لم کا معنی ہے پاسٹ ٹینس، ماضی میں کوئی نہیں ہے. لیسا کا معنی یہ ہے کہ پریزنٹ میں کوئی نہیں ہے. لن کا معنی یہ ہے کہ فیوچر میں کوئی نہیں ہے، ماضی میں کوئی نہیں ہے، پریزنٹ میں کوئی نہیں ہے، حال میں کوئی نہیں ہے، اور مستقبل میں کوئی نہیں ہے. لم، لیسا اور لن. اب یہ لا استعمال ہے. لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی ہے ماضی میں بھی کوئی نہیں، پریزنٹ میں بھی کوئی نہیں، حال میں بھی کوئی نہیں، مستقبل میں بھی کوئی نہیں، انسان میں بھی کوئی نہیں، پتھر میں بھی کوئی نہیں، زمین پر بھی کوئی نہیں، سمندر میں بھی کوئی نہیں، جانور میں بھی کوئی نہیں، جھاڑ میں بھی کوئی نہیں، پہاڑ میں بھی کوئی نہیں، ہوا میں بھی کوئی نہیں، بادل میں بھی کوئی نہیں، آپ کو جو ہے لوہے میں بھی کوئی نہیں، آپ کو کیمرے میں بھی کوئی نہیں، مورتی میں کوئی نہیں، لیٹا ہوا کوئی نہیں، بیٹھا ہوا کوئی نہیں، باندھا ہوا کوئی نہیں، امام زابن کوئی نہیں، تختی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں کا معنی ہوتا ہے لا. ہم بچپن سے پڑھے، مول صاحب سکھا دیے، ہمارے والدین سکھا دیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. ختم. اتنا آسان ترجمہ ہے اس کا. اصل لا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں نہیں، کہیں پر بھی نہیں، نہ پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں، کہیں پر بھی نہیں، کسی بھی صورت شکل میں بھی نہیں، نہ کوئی تاگے میں، نہ کوئی امام زامن میں، نہ کوئی تختی میں. اب نظر لگی، کیا بن لیں گے؟ تاگا. اب بن لیں گے امام زامن حفاظت کرتا ہے، تو حفاظت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تو امام زامن میں بھی نہیں، کہیں پر بھی نہیں. یہ ہے لا کا مطلب. شیخ صالح آل شیخ بہت بڑے عالمان دین ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے عالم ہیں کہ 20 سال 30 سال یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور 40 پیجز کی کتاب لکھتے. خالی معلوم 40 پیج کی کتاب. ریسرچ کتنا ہے؟ 20 سال کا. ہم 20 دن ریسرچ کر کے 200 پیج کی کتاب لکھتے. اتنے بڑے ہم جو ہے اپنے آپ کو سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو اتنے بڑے ایجوکیشنسٹ سمجھتے ہیں، اتنے بڑے ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک پریچر سمجھتے ہیں. 20 سال 40 پیج، یہاں پر 40 دن 40,000 پیج لکھتے ہیں ہم. ہمارا حال یہ. تو بہرحال شیخ صالح آل شیخ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا اور ڈیٹیل میں. اب لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ترجمہ ہے there is none worthy of worship except اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یا none worthy of worship کہاں سے آیا؟ اس میں تو ہے نہیں. کوئی عبدہو کا ورڈ نہیں ہے، کوئی عبادت کا ورڈ نہیں ہے، کوئی عبداللہ کا ورڈ نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا there is none worthy of worship؟ تو شیخ صالح آل شیخ نے سمجھایا عربک گرامر کے حساب سے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بسم اللہ کہتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ یا شروع اللہ کے نام سے. کہیں پر بھی لکھا ہوا ہی نہیں ہے عربی میں، تو ہم کیوں کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے؟ تو عربی جاننے والے کہتے ہیں جب بسم اللہ اگر آپ کہیں گے تو مبتدا خبر ہوتی ہے اس کے اندر. مبتدا خبر کا معنی کیا ہے؟ ایک مبتدا کا معنی ہوتا ہے سبجیکٹ اور خبر کا معنی ہوتا ہے انفارمیشن. تو بسم اللہ کے اندر مبتدا خبر جاننا ہے آپ کو، پہچاننا ہے آپ کو. بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے. تو اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے کپڑے پہن رہا ہوں، اللہ کے نام سے گاڑی چلا رہا ہوں، اللہ کے نام سے کیا؟ تو شروع اللہ کے نام سے. تو مبتدا کا خبر کیا ہے یہاں پر؟ اب بسم اللہ میں نہ بدا ہے، بدا کا معنی کیا ہے؟ شروع کرنا. نہ ابدعو ہے، ابدعو کا معنی ہے شروع کرنا. ابدعو بسم اللہ، بدا بسم اللہ ہے، صرف بسم اللہ. اب ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے. تو عربی جاننے والے کہتے ہیں کہ مبتدا خبر کے حساب سے
خبر کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے یا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، یہ سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے، اس کی خبر، اس کی انفارمیشن کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اسی طرح جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی مبتدا کیا ہے؟ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ۔ اس کی خبر، انفارمیشن کیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کے ہوتے۔ تو عبادت کے لائق آپ کا اور میرا ترجمہ ہے، آپ نے ترجمہ کر لیا ہے، میں نے ترجمہ کر لیا تھا، کتاب میں چھپ گیا نہیں۔ یہ جو اس کی مبتدا خبر ہے، لا الہ الا اللہ کی جو مبتدا خبر ہے، چھپی ہوئی انفارمیشن ہے، سبجیکٹ کے اوپر جو انفارمیشن ہے، وہ عربک گرامر کے حساب سے ہم کو جاننا ضروری ہے۔ چلیے بہرحال لا الہ الا اللہ سمجھنے کے 8 شروط ہے، 8 کنڈیشنز۔ یہ کنڈیشن آپ سمجھیں گے تو ہی حقیقی طور پر آپ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا، اور لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا معنی اب آپ انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان 8 شروط کو ایک عرب کے شیخ نے اس کو کیا کیا، ایک نظم میں بنا دیا۔ ایک نظم جیسا جب ہم کو نعت، نظم، ہم جلدی یاد ہو جاتی ہے، اگر رائمنگ ورڈ ہوتا ہے تو جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو ایک نظم میں بنایا۔ عرب کے شیخ نے کہا العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احب۔ یہ ایک نظم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا آ گیا؟ العلم۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس علم ہونا چاہیے۔ کیا ہے علم؟ کہ لا میں جب کہتا ہوں تو کسی بھی صورت میں نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی قسم کا نہیں، کسی انسان میں، جانور میں، پرندے میں، پہاڑ میں، مچھی میں، زمین کے اندر، آسمان کے اوپر، کہیں بھی نہیں، یہ علم ہونا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ العلم، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ہم کو ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ والیقین، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں تو اس کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ صرف ایسے ہی پڑھ لے رہے، میرے ابو نے کہا، میرے مول صاحب نے کہا، اسکول میں میرے ٹیچر نے کہا تو ہی پڑھ لے رہے؟ نہیں، یقین ہونا ہے۔ یقین کیسا آئے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کس پر یقین ہے آپ کو اور مجھے؟ کیا اللہ کو دیکھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ نہیں۔ کیا صحابہ کو دیکھا؟ نہیں۔ تابعی کسی کو نہیں دیکھا، غیب پر ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہے، وہ کسے کہا؟ تو صحابہ پریشان، ہم کیا ہے؟ اتنی جو ہے جنگیں لڑ رہے ہیں، اتنے جہاد کے میدان میں آئے، اتنے خون اتنا ہمارا بہہ چکا ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم جو ہے شہر چھوڑ کر ادھر سے ادھر ہو گئے، مکے سے مدینہ ہو گیا، مدینہ سے مکہ ہو گیا، ہر چیز ادھر سے ہو گئی، ہم بھائی نہیں، بولے نہیں تم بھائی۔ صاحب کیا مطلب ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا آپ تو میرے صحابہ ہے، میری صحبت میں رہتے ہیں، میرے بھائی تو اصل وہ ہے جو مجھے بنا دیکھر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہے۔ وہ کا معنی آپ اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھائی ہے، تو بھائی بھائی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے، کتنی سنتیں عمل کر رہے ہیں، کتنی سنتوں پر چل رہے ہیں۔ برحال تو سیکنڈ کیا ہے؟ العلم والیقین، یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برحق رب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق اللہ کے رسول ہے۔ العلم والیقین والقبول، قبول بھی کرنا، یقین ہو گیا، قبولیت ہی نہیں ہے۔ قبول کا معنی کیا ہے؟ ایکسیپٹنس، میں نے اللہ کو رب ایکسیپٹ کیا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ایکسیپٹنس کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد بفضل ما اقول، یہ شعر کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد بفضل ما اقول والصدق، صدق کا معنی کیا ہے؟ سچائی۔ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا نام کہاں سے ملا؟ کہ چند لوگوں نے آگے کہا کہ آپ کے رسول ایسا ایسا کہہ رہے، تو کہا کہ میرے رسول کہہ رہے تو پکا یہی سننا۔ اتنا بھروسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دے دیا، یہ سچے، یہ صادق ہے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ صدیق کا جو لقب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے۔ تو ہم جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ قبول کرنا ہے،
آئی بات سمجھ میں؟ تو لا الہ الا اللہ کا العلم والیقین والقبول والانقیاد. انقیاد ایک بیچ میں. انقیاد کا معنی یہ ہے کہ دل سے قبول کرنا ہے. مثال کے طور پر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بت پرستی کرنا, آپ جو ہے فیوچر کے بارے میں جاننا, اور جو ہے آپ شراب پینا, یہ سب شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے. یہ سب چھوڑ دو گے تو فلاح تم کو ملے گی. اب ایک انسان جو ہے ایک تسبیح میں یہ آیت پڑھ رہا ہے اور بت پرستی کر رہا ہے, یہ آیت پڑھ رہا ہے اور شراب پی رہا ہے, اور آیت پڑھ رہا ہے اور جو ہے فیوچر کے بارے میں فال کھلانا جسے کہتے ہیں نا, فیوچر فارچون ٹیلنگ جسے کہتے ہیں, فارچون ٹیلنگ کر رہا ہے. تو ہم بولیں گے کہ بھائی آپ آیت ایک پڑھ رہے ہیں اور اس کے برخلاف کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور برابر پی رہے. اس کو پوچھے تو بولے گا اچھا یہ آیت کا مطلب یہ ہے, مجھے معلوم نہیں تھا, کچھ تسبیح ہے بول کے میں پڑھ لیتے جا رہا ہوں. کا مطلب دل سے یقین ہی نہیں ہے. انقیاد کا معنی کیا ہے؟ دل سے یقین اور عقیدہ لانا ہے اندر سے. جب تک وہ نہیں آئے گا کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہے. اگر آپ زبانی بول دیں گے, زبانی کس کا کام تھا بولنا؟ کفار مکہ کا. کیا کہتے ہیں منافقوں کا نام کام کیا تھا؟ زبانی بولنا, نکل جانا, دل میں کچھ نہیں. نفاق, دل میں منافقت, تو یہ ہمارا کام نہیں ہے. دل سے آنا ہے. العلم والیقین والقبول والانقیاد بقدر ما قل والصدق ہو گیا. والاخلاص, اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی ہے تو پیورٹی, پیور, خالص. خالص سے ورڈ نکلتا ہے اخلاص, پیورٹی. تو پیورٹی اخلاص سے ماننا ہے لا الہ الا اللہ. اگر وہ نہیں مانیں گے, اگر دل میں کچھ رکھ لیں گے, دماغ میں کچھ رکھ لیں گے, تو قابل قبول نہیں ہوگا. پیورٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں جو دلی کام ہے, مثال کے طور پر کوئی بزنس میں ہم نے چلایا ہے, کوئی جاب ہم کرتے ہیں تو کتنا اخلاص سے کرتے ہیں, پیورٹی سے, سچائی سے, جی جان لگا کر کر رہے. وہ اخلاص نہیں ہے اگر تو کیا آپ کا بزنس پراسپر ہوگا, کامیاب ہوگا, آپ کا جاب کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر آپ دل سے نہیں کرتے, آپ اخلاص سے نہیں کرتے, پیورٹی سے نہیں کرتے, تو کامیاب ہے. جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس اخلاص, خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی کہوں گا اور دوسری طرف سجدہ بھی مانگوں گا. لا الہ الا اللہ بھی کہوں گا اور دوسرے سے مدد بھی مانگوں گا. لا الہ الا اللہ بھی کہوں گا اور ڈوری اور دھاگا بھی باندھوں گا. کفار مکہ نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار نہیں کیا, معلوم ہے, کبھی بھی نہیں, کیونکہ ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کہہ دینا کا معنی یہ کہ جتنے بھی لات, منات, عزا, علیہا, نائلہ, جتنے بھی بت ہیں ان کو انکار کرنا ہے. ابو جہل نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم علیہا کو چھوڑ کر اللہ کو مان لے؟ ایسا ہو سکتا ہے, تو بت ہے ہمارا. تو انہوں نے کبھی بھی لا الہ الا اللہ قبول کیا ہی نہیں, زبان سے اقرار کیا ہی نہیں, کیونکہ معلوم تھا اگر یہ اقرار کر دیں گے کا معنی کہ جتنے معبودان باطل ہے, بت ہے, جتنے بھی بت ہے, باطل بت ہے, ان کو ریجیکٹ کرنا, یہ ہے اس کا معنی. ہم نے اس کا معنی نہیں سمجھا. لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, دھاگا بھی باندھتے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, دوسرے کے مزار پر جا کر ہم جو ہے سجدہ بھی کر دیتے. کا معنی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا ہے. العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما قلو والصدق والاخلاص ہو گیا. اس کے بعد محبت, 7واں کنڈیشن ہے محبت کے ساتھ کہنا ہے. جب بھی ہم ہمارے والدین سے ملتے ہیں تو کتنی شدت سے, کتنی محبت سے ملتے ہیں. اس محبت سے اللہ سے ملنا ہے, اس محبت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے. اگر یہ کرتے ہیں آپ تو ہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, ورنہ کچھ بھی نہیں. 8ویں شرط شیخ بن باز نے بتائی ہے کہ جتنے بھی معبودان باطل بت ہے ان سب کو ریجیکٹ کر کے اللہ کو ماننا ہے. یہ 8ویں شرط ہے. جیسا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے سب کو لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, سب کو ریجیکٹ کیے, اس کے بعد الا اللہ بولے. آئی بات سمجھ میں؟ پہلے ریجیکٹ کرنا ہے, پہلے گندگی کو نکالنا ہے, پہلے شرک بدعت اور خرافات کو نکالنا ہے. مثال کے طور پر کمپیوٹر میں اگر وائرس آ جاتا ہے تو پہلے کیا کریں گے آپ؟
سافٹ ویئر پہ سافٹ ویئر انسٹال کریں گے؟ نہیں، پہلے آپ سافٹ ویئر کو فارمیٹ کریں گے، اس کے بعد نیا آپریٹنگ سسٹم ڈالیں گے، اس کے بعد اینٹی وائرس ڈالیں گے. تو یہی کرنا ہے، پہلے شرک بدعت اور خرافات کے سافٹ ویئر کو فارمیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو صحیح عقیدے کا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے، اور قرآن حدیث کا اینٹی وائرس بھی انسٹال کر رکھ دینا ہے. اگر کوئی شرک بدعت اور خرافات کا وائرس آئے گا تو قرآن اور حدیث کیا کریں گے؟ الرٹ کریں گے، یہ شرک آیا، یہ بدعت آیا، خرافات آیا، الرٹ ہو جائیں گے. جیسا الرٹ ہوتا ہے کیا کرنا ہے اس کو؟ فائل ڈیلیٹ. شرک بدعت اور خرافات کی فائل ڈیلیٹ، اینٹی وائرس قرآن اور حدیث کا، یہ ہم کو انشاءاللہ. تو جتنے معبودان باطل بت ہے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے اور ہمارا صحیح سافٹ ویئر انشاءاللہ انسٹال کرنا ہے. 5 پوائنٹس اللہ کے بارے میں بتا کر میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، جس میں شرک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے نام. اللہ کے جو نام ہے اس میں شرک نہیں کرنا. مثال کے طور پر آپ انسانوں کو جو ہے اللہ کا نام نہیں دے سکتے، اللہ، رحمان، رحیم، رزاق، باری، قدوس. اس طریقے سے ہم انسان کو نام نہیں دے سکتے، یا پھر انسان کے نام اللہ کو نہیں دے سکتے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 117 ہے، آیت نمبر 110 میں اللہ نے کیا کہا؟ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہ جتنے بھی سارے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے ہیں. تو اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. ہم کسی کو کہہ دیں گے یہ غوث ہے، اعظم کا معنی کیا ہے؟ اعظم. یہ سب کو جو ہے روزی دینے والے، سب کو کھانا دینے والے، سب کو جلانے والے. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، یہ جو بڑے بڑے صفاتیں ہیں، یہ صرف اللہ کی صفات بندوں کو دیں گے تو یہاں پر شرک کا پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا. بندوں کی صفات اللہ کو نہیں دینا، اللہ کی صفات بندوں کو دینا. ٹھیک ہے، نام ہو گیا. اس کے بعد کام. اللہ کے جو کام ہیں وہ بندوں کو نہیں دینا چاہیے. بھائی بگڑی بگاڑ دے رہے، کون؟ فلاں بابا اور بزرگ. پرابلم سالو کر دے رہے، ایگزام میں پاس کر دے رہے، جاب دلا دے رہے، بزنس میں کامیابی دے دے رہے، بیماری دور کر دے رہے، ہر بلا کو دور کر دے رہے. کون؟ انسان. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ کے بولیں گے یہ میرا کام پورے نیچے بندے کرے تو میرا کام کیا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات اوپر سے 7ویں آسمان کے اوپر سے بیٹھ کے زمین پر دیکھیں گے، یہ سب کام تو میرے ہیں. اب میرا کام یہ لوگ کر لیے تو میری کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے کام اللہ کو ہی کرنے دینا ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرنا ہے. جو بھی بگڑی بگاڑنا ہے، جو بھی ایگزام پاس کرنا ہے، جو بھی بیماری دور کرنا ہے، جو بھی شفا دینا ہے، جو بھی ایگزام پاس کرانا ہے، ہر چیز کرنا ہے، اللہ کا کام اللہ کو ہی کرنے دینا. نہ تاگا کرے گا، نہ دھاگا کرے گا، نہ امام ضامن کرے گا، نہ آپ کی دکان کے اندر جو تختی لگی ہوتی ہے کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام اللہ کو ہی کرنے دینا. مثال کے طور پر کمپنی کا مینیجر ہے، مینیجر اپنی آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سٹاف جو ہے جا کے دوسرے کمپنی سے پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں، پروڈکشن بھی کر رہے ہیں، سیل بھی کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ یونٹس کو پہنچا بھی دے رہے ہیں، مینوفیکچرنگ یونٹ سے لا کے ہول سیل کو بھی پہنچا دے رہے. مینیجر کو معلوم ہی نہیں ہے، اونر کو ہو سکتا ہے ایسا. کیا کرے گا اونر کو معلوم ہوا تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ یو آر فائرڈ بولتے. نہیں، وہ فائر ہو جاتے ہیں. وہ حال ہو رہا ابھی نا، جو اللہ کا کام کرنا ہم کرے تو اللہ تعالیٰ فائرنگ ہی کر رہے، فائرنگ ہی چھوڑ. تو جیسا مینیجر فائر کرتا، مینیجر بولے گا یہ کام تو میرا ہے، پروجیکٹ مجھے پہلے مجھ سے ڈسکس ہونا چاہیے، مجھ سے کوٹیشن لینا چاہیے، مجھ سے بجٹ لینا چاہیے، مجھ سے فائنلائزیشن ہونا چاہیے. جب بھی انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے کمپنی کے اندر، میری سگنیچر ہی نہیں، سب امپلائی کر لیتے جا رہا، تو اونر اور مینیجر کی کیا ضرورت ہے سی ای او کی؟ اسی طرح اللہ کا کام اللہ کو ہی کرنے دینا، اللہ کے کام میں مداخلت نہیں کرنا ہے. تو جتنے بھی ٹھہرے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے، آڑے ٹیڑے، سب کو ریجیکٹ کرنا ہے اور اللہ کا کام اللہ کو ہی کرنے دینا ہے. نام ہو گئے، کام ہو گئے، ذات. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ہمارے مسلمان میں غلو کا پرابلم ہے. یعنی مثال کے طور پر ولی کو صحابی کا درجہ دینا، صحابی کو نبی کا درجہ دینا، نبی کو اللہ کا درجہ دینا. با قسم تو خدا نہیں، مگر خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں. آئی بات سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شعر ہے، نبی کو بولتے ہیں با قسم آپ خدا نہیں ہے نبی، مگر خدا کی قسم خدا سے جدا بھی نہیں ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کسی راہ چلتے کو کوئی چھوٹا بچہ کہہ دے گا ایسا با قسم تم ابا نہیں، ابا سے جدا نہیں، بولتا امی کیا بولیں گے، با کیا بولیں گے؟ نہیں، با قسم تم ابا نہیں ہے، یہ مان لیے بات.
مگر ابا سے جدا بھی نہیں ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو غلو کا پرابلم ہے. ولی ہے تو اتنی عزت دینا کہ اس کو نبی بناتے ہیں، نبی ہے تو اتنی عزت کہ اللہ بناتے ہیں. یہ پرابلم کس کے پاس ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، آپ نے دین میں ادھر ادھر گھس جاؤ نہیں. کمانا یہودی کیا کرتے؟ جیسے رسول نبی آتے قتل، جیسا رسول نبی آتے قتل. یہ کیا بھائی؟ جیسا نبی اور رسول آتے ہیں اللہ کی بات بتانے کے لیے قتل کرتے جا رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا یہ کیا ہے؟ غلو ہے، دشمنی میں غلو ہے. آپ دوسری طرف دیکھیے عیسائیوں کو، جیسا نبی آئے اللہ بنا دیا. ایک تو نفرت کرنا تو مار ہی دینا، محبت کرنا تو اللہ بنا دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو نبی آتا تو قتل کر دیتے، اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نبی کو اللہ بنا لیا. تم لوگ ماڈریٹ رہو، مجھے نبی کا ہی درجہ دو، صحابی کو صحابی کا درجہ دو، ولی کو ولی کا درجہ دو، اللہ کو اللہ کا ہی درجہ دو. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو، نہ ولی کو، نہ بابا کو، نہ صحابی کو، نہ تابعی کو، نہ تبع تابعی کو، نہ ہمارے بڑے بزرگ، نہ ہمارے چھوٹے بزرگ، نہ ٹھہرے بزرگ، نہ لیٹے بزرگ، نہ دھاگے والے بزرگ، نہ تختی والے بزرگ، کوئی نہیں. یہ غلطی کس نے کی؟ عیسائیوں نے کی. کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم کو بنا دیا جیسس دا گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گھوسٹ. یہ بنا دیا. تو غلو نہیں کرنا ہے اللہ کی ذات میں. اللہ کے نام، اللہ کے کام، اللہ کی ذات، اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے، اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہے. ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے پاس ایک ایسے ولی ہے جو 40 سال سے نہیں سوئے. ہمارے پاس ایسے بابا ہے جو 40 سال سے کھانا نہیں کھائے. یہ ذات اور صفت، یہ صفتیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ تو وہ ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے. اللہ تو کھانے والا نہیں مگر کھلانے والا ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ مالدار ہے، بندے جو ہے اس کے فقیر ہے. تو ایسا کبھی بھی نہیں بولنا ہے کہ اللہ کی صفت میں فلاں 40 سال انہوں کھانا نہیں کھائے یا 200 سال 2 سال انہوں آکسیجن نہیں لیے. ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کام اللہ کے ہے. اور اللہ کی جو صفت ہے بندوں کو نہیں دینا چاہیے، بندوں کی جو صفتیں ہیں اللہ کو نہیں دینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کائنات بنانے کے بعد 7ویں دن سو گیا تھا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ بک آف جینیسس میں لکھا ہوا ہے God created heavens and the earth in 6 days and on the 7th day he rested. عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ریسٹ لے گا؟ کیا آرام کرے گا؟ اللہ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنایا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کن فیکون، جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر چیز بننا شروع ہو جاتی ہے. مزدور کی طرح جو ہے اینٹ لگانا یا ریتی لگانے کا کام نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے، کن فیکون سے جو ہے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن ریسٹ کرا. یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آرڈر پہ کام کراتا ہے. جیسا ہی آرڈر ہوتا ہے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کی صفت بندوں کو نہیں، بندوں کی صفت اللہ کو نہیں. 5واں ہے عبادت. اللہ کی جو عبادت ہے خالص اللہ ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے. بقری عید کے دن بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے بکرا کٹتا ہے اور کسی اور جگہ بسم اللہ فلاں بابا کے نام سے کٹتا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کی جو آپ نے عبادت کی ہے اس میں آپ نے شرک کر دیا. کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی تو ایسے ہیں، آدھی دعا جو ہے جو قبلے کی طرف کرتے ہیں اور تھوڑا کراس ہو کر آدھی دعا جو ہے اجمیر کی طرف بھی کرتے ہیں. معلوم ہے نا؟ یہ معلوم ہے نا؟ نئی بات بول رہا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ سے جو عبادت ہوتی ہے اس میں شرک ہو گیا. آدھی دعا ادھر چلے گئی اور آدھی دعا ادھر چلے گئی. ایسے قوالیاں بھی ہیں جس میں کہا گیا کہ تقدیر جو ہے اجمیر میں بنتی ہے. معلوم؟ تقدیر جو ہے اجمیر میں لکھی جاتی ہے. ایسے قوالیاں. تو بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا، یہ یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. میں جیسا یاد کرا آپ لوگوں کی بتاتا ہوں. نام، کام، ذات، صفات، عبادت. بولیے کوئی. خلاص
ان 5 چیزوں میں شرک نہیں کرنا ہے. نام کام رائمنگ ہو گیا, ذات صفات رائمنگ ہو گیا, آخری میں بچی عبادت. اسی طریقے سے آپ لوگ بھی یاد رکھیے کہ انشاءاللہ بتانے کے لیے آپ کو بھی آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان شرک سے, بدعات سے, خرافات سے بچنے کی کوشش کرے. ایک حدیث جو ہے بتا دیتا ہوں, جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 136 ہے نا, 137 میں ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولنا ہے, تبھی کامیابی ہوگی. اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس پر عمل کرتا ہے اور اسی طرح خبر میں جاتا ہے اور اسی طرح میدان محشر میں آتا ہے اور اسی طرح اللہ کے سامنے آتا ہے, تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 چیزیں اور جہنم ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کیا معنی کیا ہے؟ جنت ایک ہو سکتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جنت ایک ہو سکتی ہے, مگر جہنم ایک نہیں ہو سکتی. مگر یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ خالص ہونا چاہیے. اگر اس میں کچھ بھی بگاڑ رہی تو شاید جہنم بھی ایک ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہم کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی بھی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہے اس کا حق سے ہم اس پر جو ہے عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو سدھارے, مسلمان دعوتی کام کرے, غیر کو جو ہے غیر کو ہو یا مسلمان ان سب کو دین کی صحیح سمجھ سمجھائے, جس سے مسلمانوں کے حالات انشاءاللہ سدھر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.